استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب فرماتے تھے کہ میں بہت بیمار ہو گیا دیوبند میں دور حدیث کے سال، اور حضرت شیخ الاسلام نے حکیم نابینا کو خط لکھا. حکیم نابینا نے حضرت شیخ الاسلام کو جواب لکھا کہ اس کو چند دن مہینے کے لیے پشاور بھیج دے جہانگیرہ، ہوا بدلی بہت ضروری ہے. فرمایا کہ طبیعت اتنی ناساز تھی، اس زمانے میں طوفان میل ایک ریل نکلتی تھی، اس میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. تو مولانا عبدالرفیع باچا ہمارے محسن اور خصوصی معالج ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کے تایا تھے یا چچا تھے غالب، یہ بھی دیوبند میں پڑھتے تھے دور حدیث میں. انہوں نے کہا کہ اگر حضرت شیخ الاسلام اجازت دے چند دن کی تو میں ان کو چھوڑ کے آتا ہوں. عبدالرفیع باچا نے حضرت الاستاذ مولانا عبدالحنان صاحب کو ریل گاڑی میں بٹھایا، ساتھ بیٹھ گئے اور جہانگیرہ اسٹیشن پر اترے. وہاں اطلاع کر دی گئی کہ وہ لوگ آئے، استاد مولانا عبدالحنان کو لے گئے گھر، وہ بھی ساتھ گئے. توازو چائے ہے، کھانا دو طریقہ ہے. وہاں سے 10-12 میل کے فاصلے پر سوابی ہے، اور سوابی سے 3 میل باچا بام خیل ہے. عبدالرفیع باچا کا گاؤں باچا بام خیل. استاد نے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گاؤں چلیں گے؟ نہیں. کیوں؟ مجھے تو یہاں کی اجازت دی گئی تھی. تقویٰ دیں، یہ طالب علم ہے. میں نے کہا 2-4 دن کا ایک لمحے کے لیے میں نہیں تو مولانا حسن احمد درس جاری دے، بخاری اور ترمذی صبح و شام ہو آئے. کیا آفتاب و مہتاب دے دو. جہانگیرے سے واپس ہو گئے، دوسرے طوفان میں لایا، اس میں بیٹھ گئے. سہارنپور، اور سہارنپور سے آگے دیوبند 2-3 میل کے فاصلے پر ہے. طالب علم ہو کر دیتے گئے. میرے عزیزوں کا استادوں نے تو مجھے آپ کو پہنچانے کا کہا تھا، گھر جانے کی چھٹی مجھے نہیں دی، نہیں جا سکتی. اور کہا کہ صبح و شام مولانا حسن احمد صاحب بخاری پڑھا رہے، ترمذی پڑھا رہے، اسباق جاری. اس لیے آج قرآن کے درس میں ان کا ذکر خیر جاری. زندگی جاوید یاف ہر کے نیکو نامزید، جس نے نیکیاں جمع کی نہ ختم ہونے والی زندگی پائی. کز عقب ذکر خیر زندہ کو ندنا مرا، وہ نہیں ہوگا ذکر خیر اس کا نام روشن کرے. کز عقب ذکر خیر زندہ کو ندنا مرا. سبحان اللہ. ہدی للمتقین. ہم جب پڑھتے تھے بنوری ٹاؤن میں، 5 سال میں وہاں رہا ہوں، اور آپ ایسا دور حدیث تک آپ یقین کر لیں، ایسے ایسے طلباء میں نے دیکھے کہ ہم خود ڈر جاتے کہ یہ طالب ہے یا غوث اور قطب ہے. ایسا سخت روٹین ہوتا تھا. ٹائم ہو گیا، نیچے اتر رہا، جماعت کا وقت ہو رہا، پہلی صف میں جگہ نہیں ملے گی. واپس آیا، تلاوت کا وقت، مطالعہ کا وقت، سونے کا وقت، جاگنے کا وقت. ایسا بہترین جیسے اس کے اوپر کوئی پولیس مقرر ہے. اس کے بغیر تو زندگی صحیح نہیں گزری. یہ نہیں کہ حضرت داغ جا لیٹ گیا اور لیٹ ہی گیا اور لاکھوں جوتے پڑے اٹھ نہ سکا، لیٹ گیا لیٹ. غلط بات ہے، یہ بدنصیبی ہے، سستی اور چابکدستی. المومن غیر ضروری، یہ مومن کی شان والا ہے. یہ تقویٰ کے لیے ستون ہے. آپ بتائیں اگر میں جماعت کرانے نہ ہوں مجھے کون لے کے آئے؟ اگر میں درس کا عذر کر لوں تو 20 مدرسین نہیں ملتے پڑھانے والے. یہ بات تو محرومی ہے، بدنصیبی. آخری سانس تک دین کا کام جاری رہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، رب کی عبادت جاری رکھ، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. پیغمبر کو کہتے صلو لا ہم ينتظرونک. پھر پوچھتے تھے صحابہ نے نماز پڑھ لی، حضرت بی بی عائشہ، کبھی حفصہ بی بی حساب تھی، فرمایا نہیں آ. پھر کہا اچھا عباس کو اور علی کو بلاؤ، ان پر سہارا کر کے مسجد آئے. یہ کس کام کے لیے؟ یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ امت کے دل میں جماعت، نماز، مسجد آنا اس کی عزت اور عظمت ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ کی فقہ میں تو جماعت ثانیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، فسق فجور ہے. وہ
دیکھیے فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی کی کتاب القطوف الدانیہ فی حکم الجماعت الثانیہ. جماعت تو وہی ہے جو مسلمانوں کی کڑی ہوتی ہے، اس کا انتظار ہوتا ہے، جماعت کا اذان ہوتی ہے، اقامہ ہوتی ہے، وقت مقرر، یہ جماعت. انہا من سنن الہدی ہدی للمتقین. رمضان شریف کی آمد کتنی اچھی بات. ہم اور آپ مسجد میں ہیں، مسجد ہماری زندگی مسجد میں ہے. ورجل قلب معلق بالمساجد، وہ 7 آدمی عرش کے چھاؤں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. ابھی جا رہا ہے، ابھی پھر آ رہا ہے، ابھی پھر جانا ہے، ابھی درس کا وقت ہو رہا ہے، ابھی مطالعے کا ٹائم ہے، اب مسجد میں جا کے تلاوت کر رہا ہوں، ادھر جا کے ذرا تسبیحات پوری کرتا ہوں. ہر وقت اور کوئی کام نہیں سوائے مسجد کے. اللہ نے ہمیں اسی میں خزانے دیے، آسمان و زمین کے خزانے عطا کیے. آپ پڑھے، شوق سے پڑھے، اپنے بزرگوں کا نمونہ بن کے پڑھے، آگے معاملہ اللہ کے سپرد کر لے.